رات کی سیاہی ہر طرف اپنا راج جما چکی تھی۔ سنسان سڑک پر ایک لڑکی ننگے پاؤں اپنی جان بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اس کے نازک قدم بار بار کانچ کے ٹکڑوں پر پڑ رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ اس کے پاؤں سے خون بہہ کر سڑک کو سرخ کرتا جا رہا تھا، مگر زندگی کی آس نے اسے رکنے نہ دیا۔ خوف سے اس کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھی اور دل سینے میں بے قابو دھڑک رہا تھا۔ پکڑو سالی کو، یہیں پر ہے۔ اگر آج یہاں سے نکل گئی تو تارا بائی کو کیا جواب دیں گے؟ اس کے پیچھے دوڑتے آدمیوں کی گرج دار آوازیں سنائی دیں تو اس کے قدم مزید تیز ہو گئے۔ اسی لمحے اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک کار پر پڑی۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ فوراً اس کی ڈگی کھول کر اندر جا چھپی، کیونکہ اس وقت اس کے لیے وہ اجنبی گاڑی ہی دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کار کس کی ہے، لیکن اس وقت اسے یہی جگہ اپنی پناہ محسوس ہوئی۔ رحمان شاہ جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا، اس کے گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ مہنگے سوٹ میں ملبوس وہ 30 سالہ مرد اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ کہنے کو تو وہ شہر کا سب سے بڑا وکیل تھا، مگر اس کی کمزوری صرف ایک چیز تھی، وہ تھی شراب اور شباب۔ سگریٹ کو منہ سے لگاتا ہوا وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دھیمی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ گاڑی اس کی عالی شان بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ وہ 6 فٹ لمبا مرد گاڑی سے باہر نکلا اور اپنی سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بناتا رہا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گاڑی کی ڈگی میں کوئی موجود ہو۔ اس کا چیر جیسا شاطر دماغ فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے جلدی سے ڈگی کھولی اور یکدم ساکت رہ گیا۔ وہاں ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی لمبی زلفیں چہرے پر سایہ فگن تھیں۔ رحمان شاہ نے نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ واللہ، وہ بے اختیار بول اٹھا۔ وہ بے ہوش تھی، اس کی گھنی پلکیں گلابی گالوں پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ اسے اپنے بازوؤں میں بھرتا ہوا وہ بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ رحمان کا وفادار نوکر اور خان سامہ کریم چاچا حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو اپنے بازوؤں میں ایک نوجوان لڑکی کو گڑیا کی طرح اٹھائے ہوئے تھا۔ رحمان بیٹا، یہ کون ہے؟ کریم چاچا نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں چاچا، میری گاڑی کی ڈگی میں تھی، اب جلدی سے پانی لے کر آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے صوفے پر لٹا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ کریم چاچا فوراً پانی لے آئے۔ رحمان نے کچھ پانی اس کے چہرے پر چھڑکا۔ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنی گہری نیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو رحمان جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ اس نے زندگی میں ہر طرح کی خوبصورتی دیکھی تھی، مگر ایسی خوبصورتی پہلی بار اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی جسے وہ اس اجنبی لڑکی کو برسوں سے جانتا ہو۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ فکر مت کرو، تم اب محفوظ ہو۔ کیا تم مجھے اپنا نام بتا سکتی ہو؟ رحمان نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ نظریں چرا کر بولی جیسے اپنے بارے میں کچھ بتانا نہ چاہتی ہو مگر بتا بھی نہ پا رہی ہو۔ اچھا، تو تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ، اپنا گھر کچھ بھی یاد نہیں؟ اور تم اس دلہن کے لباس میں یہاں وہاں بھاگ رہی تھی یا کسی شادی سے بھاگ کر آئی ہو؟ وہ شک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں شادی سے نہیں بھاگی، یہ تو بس مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، پلیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ رحمان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی تیز نگاہوں سے اس کا اضطراب چھپ نہ سکا۔ تمہیں اپنا نام بھی یاد نہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ کریم چاچا، آپ یہاں سے جائیں، حکم صادر کرتے ہوئے وہ لڑکی کے قریب ہوا۔ جیسے ہی کریم چاچا باہر گئے، رحمان نے لڑکی کی نازک کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ نازک جان اس کے فولادی سینے سے آ لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مسٹر؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ خاموش لڑکی، سیدھی طرح اپنے بارے میں بتاؤ ورنہ میں تمہیں اپنے جنگلی کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ صفاک لہجے میں یہ کہتے ہوئے صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ میرا نام رمشا ہے، میں شادی سے نہیں بھاگی بلکہ کوٹھے سے بھاگی ہوں۔ میں وہیں پیدا ہوئی ہوں،
میری ماں مجھ سے بھی وہی کام کروانا چاہتی ہیں جو وہ خود کرتی ہیں، لیکن میں پڑھنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے آج رات وہاں سے بھاگ گئی۔ میری ماں تارا بائی کے آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ پھر مجھے آپ کی گاڑی دکھائی دی تو میں اس میں چھپ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ انٹرسٹنگ سٹوری ہے تمہاری، ماننا پڑے گا۔ خوبصورت تو بہت ہو تم۔ رحمان نے یہ کہتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ چیری، کیا مطلب آپ کا؟ میرا نام رمشا ہے، اور پلیز اپنے ہاتھ دور رکھیے۔ وہ گھبراہٹ اور خجالت میں بولی۔ ہاں ہاں، اتنی بھی کیا جلدی ہے جان، آخر تم بھی تو کوٹھے جیسی جگہ سے ہو، پھر اب شرمانا کیسا؟ میری رکھیل بن کر رہو، تمہیں بہت مالا مال کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رمشا کی گردن کے قریب جھکنے کی کوشش کی۔ رمشا میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ جس تقدیر سے بچنے کے لیے وہ کوٹھے سے بھاگی تھی، وہی تقدیر اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی تھی۔ کبھی نہیں، میں یہ گندے الفاظ اپنے لیے کبھی استعمال نہیں ہونے دوں گی، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور پوری طاقت سے خود کو رحمان سے چھڑوا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر پاس رکھی میز پر پڑی رحمان کی بندوق اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھ لی۔ خبردار، اگر تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی مٹیالہ آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کے ساتھ رحمان کی طرف دیکھا۔ رحمان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس قدر سخت رد عمل کی توقع نہیں کی تھی۔ اچھا رکو، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، لیکن تم جانتی ہو میرا مطلب کیا ہے۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے، وہ کمینگی سے بولا۔ میں بغیر شادی کے کسی بھی جسمانی تعلق کو اپنی بے عزتی سمجھتی ہوں، رمشا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، ایک ڈیل کرتے ہیں، جب تک تم یہاں رہنا چاہو رہ سکتی ہو، پڑھ بھی سکتی ہو میرے پیسوں سے، اور میں تمہارے باپ کو ڈھونڈنے میں بھی تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ نکاح؟ رمشا نے صدمے سے دہرایا۔ ہاں، نکاح۔ جب تم شادی کے بغیر کچھ کرنا نہیں چاہتی تو نکاح ہی صحیح۔ بیٹھو، میں ابھی نکاح خواہ کو بلاتا ہوں۔ رحمان یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ رمشا صدمے کی کیفیت میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو تکنے لگی۔ آنسو قطرہ قطرہ بن کر اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر ایک اور جہنم میں آ کر گرے گی۔ اب اسے اپنے سے 10 سال بڑے اس شخص سے نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اس کی ہوس کی وجہ سے۔ کچھ ہی دیر بعد رحمان اپنے دوست علی اور علی کی بیوی زہرا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے ساتھ چند گواہ اور نکاح خواہ بھی موجود تھے۔ زہرا نے خاموشی سے لال دوپٹہ رمشا کے سر پر ڈال دیا، اور کچھ ہی دیر بعد رمشا شاہ بن چکی تھی۔ سب لوگوں کے رخصت ہونے کے بعد رحمان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف، ہماری ڈیل ہوئی تھی نا؟ فکر نہ کرو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، بس تم میرا خیال رکھنا، وہ فریب آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے بستر پر دھکا دے کر اس پر جھک گیا۔ نیلی آنکھیں ہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، رحمان نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے اس کی کلائیوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ رمشا کی جان ہلکان ہونے لگی جب اس کے لب اس کی گردن سے چھوئے۔ اس کی گردن پر اپنی جنونیت کے نشان چھوڑتا ہوا وہ اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ رمشا نے گھبرا کر خود کو اس کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی، مگر رحمان نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی، اور کچھ ہی دیر بعد پورے کمرے میں رمشا کی سسکیاں اور چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ اپنا حق زوجیت انتہائی بے رحمی سے وصول کر رہا تھا۔ صبح کے وقت رحمان باتھ روم سے فریش ہو کر باہر نکلا۔ اس کے گھنے بال بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر بستر کی طرف دیکھا، جہاں رمشا بکھری بکھری سی حالت میں خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ رحمان کی گردن پر اس کی شدت جذبات کے نشان نمایاں تھے، جبکہ بستر بھی گزشتہ رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ جان، کیا بس ایسے ہی خاموش رہو گی؟ کچھ تو بولو، کل رات تو بہت رو رہی تھی،
शरारती अंदाज में कहते हुए वो दोबारा उसके करीब हुआ और इस बार उसके लबों पर निहायत नरमी से बोसा दिया। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, हम लोग मेरे गांव जा रहे हैं। गांव? रमशा ने हैरत से पूछा। हाँ गांव, मेरा पूरा ख़ानदान वहीं रहता है। मेरे दादा गांव के सरदार हैं। मैं शहर में सिर्फ काम की वजह से रहता हूँ। ये कहते हुए रहमान खड़ा हो गया। शाम के वक्त रहमान की गाड़ी उसके गांव की हवेली के सामने आकर रुकी। रहमान के दादा सरदार शाह मुस्कुराते हुए बाहर आए और उसे गले लगा लिया। आ गया मेरा शेर। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। रहमान के चाचा और तमाम कज़न भी उससे मिलने बाहर आ गए, मगर इन सब की मुस्कुराहट उस वक्त गायब हो गई जब उनकी नज़र रमशा पर पड़ी। ये कौन है रहमान शाह? ये मेरी बीवी है। अरे तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी मंगनी बचपन से ही मेरी बेटी पारो के साथ तय है। उसके चचा धाड़े। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि मुझे पारो में कोई दिलचस्पी नहीं। आप उसकी शादी कहीं और करवा दीजिए। रहमान संजीदगी से बोला। पारो की आंखों में आंसू आ गए और उसने नफरत से रमशा को देखा, जिसे वो अपना सब कुछ छीन लेने वाली समझ रही थी। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पारो जुनूनी अंदाज में कहते हुए रमशा की तरफ लपकी, मगर रहमान ने पहले ही उसे धक्का देकर रमशा को अपने हसार में ले लिया। खबरदार, अगर मेरी बीवी पर किसी ने भी हाथ उठाया और मैं भी देखता हूँ मुझे इस हवेली में दाखिल होने से कौन रोकता है? ये मेरे बाप की भी हवेली है। ये कहते हुए वो मगरूर अंदाज में रमशा को अपने साथ अंदर ले गया। शाम के वक्त रमशा छत पर खड़ी हसीन नज़ारों को देखने में मसरूफ थी, जबकि रहमान अपनी कज़न्स के साथ ज़मीनों का जायज़ा लेने गया हुआ था कि अचानक रमशा को महसूस हुआ जैसे कोई उसे मुसलसल देख रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पारो उसे खूनी नज़रों से घूर रही थी। तू चुड़ैल, तूने मेरे शाह को मुझसे छीन लिया है। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। पारो ने गुस्से से कहते हुए रमशा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। रमशा रोते हुए बोली। छोड़ दूँ? ऐसे ही छोड़ दूँ तुझे? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए पारो ने रमशा को जोर से धक्का दिया और खुद ऐसे नीचे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को जब रहमान कमरे में आया तो देखा कि रमशा पहले ही सोने के लिए लेटी हुई थी। क्या हुआ, नाराज हो? ये कहते हुए वो पीछे से उसे अपने हसार में लेने लगा, मगर अचानक उसकी नज़र रमशा के गाल पर पड़ी जहाँ उंगलियों के वाजिया निशान मौजूद थे। रमशा, ये किसने किया? बताओ मुझे। उसका लहजा यकदम संजीदा हो गया। शाह, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कितनी बार कहा है मुझे झूठ मत बोला करो। अब बताओ ये सब कैसे हुआ? वो पारो आपी ने। इस पारो की तो। वो गुस्से से दांत पीसते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रमशा भी घबरा कर उसके पीछे भागी। पारो? रहमान की गर्जदार आवाज़ पूरे घर में गूंजी। उसकी आवाज़ सुनकर सब घर वाले ड्राइंग रूम में जमा हो गए। रहमान, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? सरदार शाह ने पूछा। दादाजी, आपकी बहुत लाडली ने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, उसके हाथ तोड़ कर रख दूंगा। ये कहते हुए रहमान ने आगे बढ़कर पारो को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्या पागल हो गए हो शाह? किसी गैर लड़की के लिए अपनी चचाजाद पर हाथ उठाओगे? सरदार शाह धाड़े। खबरदार, अगर किसी ने उसे गैर लड़की कहा, वो मेरी बीवी है, रहमान ने गुस्से से कहा। फिर रमशा का हाथ पकड़ा और उसे हवेली से बाहर ले आया। जहाँ उसकी बीवी की इज्जत ना हो वहाँ वो एक लम्हा भी नहीं रह सकता था। दोपहर के वक्त वो दोनों शहर वाले बंगले में पहुंच गए। तुम आराम करो जान, मैं अभी आया। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। रमशा की नज़र दीवार पर लगी रहमान की तस्वीर पर पड़ी। उनकी शादी को 1 महीना गुजर चुका था। ये रिश्ता सिर्फ एक मुआहदे और मजबूरी से शुरू हुआ था, मगर रहमान का मुहाफ़िज़ाना और हक जताने वाला अंदाज धीरे धीरे रमशा के दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा कर रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके दिल में भी मोहब्बत की नन्ही सी कली फूट रही है। रात को रमशा आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था कि अचानक रहमान ने पीछे से आकर उसे अपने हसार में ले लिया।
इस बार रमशा ने कोई मज़ाहमत न की, बल्कि खामोशी से उसके कुर्ब को महसूस करने लगी। रहमान उसे नरमी से बिस्तर तक ले आया और उसे अपने करीब करते हुए अपने जज्बात का इजहार करने लगा। रमशा की पलकें बोझल हो गईं और दोनों के दरमियान मौजूद फासले धीरे धीरे मिटने लगे। वो दो अजनबी जो कभी मजबूरी में एक रिश्ते में बंधे थे, अब दिल और रूह के रिश्ते में भी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उस नाजुक सी परी ने न जाने कब इस मजबूत मिजाज शख्स के दिल पर अपनी मोहब्बत की हुक्मरानी कायम कर ली थी। अगले दिन रमशा की जिद पर रहमान उसे पार्क ले आया। उसके ख्याल में ये सब बच्चों वाली बातें थी, मगर वो ये भूल गया था कि उसकी बीवी अभी भी दिल से एक मासूम बच्ची थी। रमशा झूले पर बैठी दिल खोल कर लुत्फ अंदोज हो रही थी, जबकि रहमान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शाह, मुझे आइसक्रीम खानी है, वो मासूमियत से बोली। अच्छा चेरी, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ये कहकर वो आइसक्रीम शॉप की तरफ चल गया। रमशा ने मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखा, मगर अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने महसूस किया कि 2-3 आदमी मुसलसल उसे घूर रहे हैं। तुम ताराबाई की बेटी हो ना? उनमें से एक ने पूछा। इससे पहले कि रमशा रहमान की तरफ भागती, उन आदमियों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में धकेल दिया और गाड़ी तेजी से वहां से ले गए। इधर रहमान आइसक्रीम लेकर शॉप से बाहर आ रहा था। उसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर गई। रमशा का स्कार्फ जमीन पर पड़ा हुआ था, मगर रमशा कहीं नजर नहीं आ रही थी। रमशा रमशा, वो बेबसी और जुनून भरे अंदाज में चिल्लाया। पार्क में मौजूद हर शख्स इस 6 फुट लंबे मर्द को शदीद परेशानी की हालत में देख रहा था। वो फौरन अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा और चंद लम्हों में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। फुरकान फुरकान, मुझे फौरन उसकी लोकेशन चाहिए। मैंने उसके लॉकेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट की थी। रहमान अपने दोस्त फुरकान के घर में दाखिल होते हुए बोला, जो एक माहिर हैकर भी था। सब ठीक तो है ना रहमान? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। फुरकान ने फिक्रमंदी से पूछा। बाद में बताता हूँ यार, पहले जल्दी से उसकी लोकेशन निकालो, रहमान बेचैनी से बोला। फुरकान ने सर हिलाया और फौरन लैपटॉप पर काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आदमी रमशा को घसीटते हुए ताराबाई के कोठे पर ले आए। आ गई मेरी बेटी, सुना है तूने किसी बड़े साहब से शादी कर ली है, यहाँ से भागकर। क्या तू ये भूल गई थी कि तेरी रगों में एक तवाइफ का खून दौड़ता है और तवाइफ की बेटी आखिरकार तवाइफ ही बनती है? ताराबाई ने जहर भरे लहजे में कहा। फिर अपने खास आदमियों से बोली, इसे ले जाओ, आज रात इसका रक्स होगा। हुक्म सादिर करते हुए वो अपने कमरे में चली गई। चंद लड़कियां खामोशी से रमशा को सहारा देकर दूसरे कमरे में ले गईं। रात होते ही कोठे पर महफिल सज गई। लड़कियां रक्स कर रही थीं, जबकि अमीर, गरीब, बदमाश और बज़ाहिर शरीफ लोग भी वहां बैठे उन पर नोट निछावर कर रहे थे। इसी दौरान रमशा को भी वहां लाया गया। उसके हाथ मेहंदी से रचे हुए थे और चेहरे पर घूंघट था जो उसके आंसुओं को छुपा रहा था। वो ये सब कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो ताराबाई के लोग उसके शाह को नुकसान पहुंचा देंगे। अभी उसने रक्स शुरू भी नहीं किया था कि अचानक पूरा कोठा गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा। रहमान जैकेट पहने पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों में आग भड़क रही थी। खबरदार, अगर मेरी बीवी पर किसी ने गंदी नज़र डालने की कोशिश भी की। ये कहते हुए उसने इन गुंडों पर टूट पड़ा जो रमशा को पकड़े हुए थे। शाह, रुक जाएं। रमशा उसे रोकने की कोशिश करती रही, मगर उस वक्त रहमान के गुस्से के आगे किसी की न चल सकी। अगले दिन रमशा और रहमान ड्राइंग रूम में साथ बैठे थे। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। मशहूर कोठे पर गुज़श्ता रात पुलिस का छापा, ताराबाई और उसके कई साथी मारे गए। रमशा को अपनी माँ के मरने का दुख तो था, मगर इतना नहीं, क्योंकि वो माँ कहलाने की काबिल कभी साबित ही नहीं हुई थी। रमशा सुनो, वो तुम्हारा माजी था और मैं तुम्हारा आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मुझे तुम्हारे माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए रहमान ने उसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया और रमशा की आंखें नम होते हुए भी
خوشی سے چمک اٹھی۔ 1 سال بعد ترکی کے شہر استنبول میں وہ وجیہہ مرد اپنے چند ماہ کے بیٹے کو ایک بازو میں اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کا خوبصورت گلدستہ لیے سڑک پر چل رہا تھا۔ لانگ کوٹ اور بوٹ پہنے وہ ایک کیفے میں داخل ہوا جہاں اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اف بھائی، تم ہی پکڑو اسے، مجھ سے نہیں سنبھل رہا، ابھی سے بہت ضدی ہے۔ رحمان نے ہنستے ہوئے اپنے بیٹے شاہمیر کو رمشا کی گود میں دے دیا۔ رمشا مسکرا دی۔ آخر ضدی تو ہوگا ہی، آخر آپ کا بیٹا ہے۔ رحمان نے آنکھیں گھمائیں، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ شاہمیر صرف چہرے سے ہی نہیں بلکہ عادتوں میں بھی اپنے باپ کی ہو بہو نقل تھا۔ آج یہ سب چھوڑو، دیکھو میں تمہارے لیے پھول لایا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گلدستہ رمشا کی طرف بڑھایا۔ بہت خوبصورت ہے، رمشا مسکرا کر بولی، لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے رحمان نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی شاہمیر زور زور سے رونے لگا۔ اف، یہ کباب میں ہڈی، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ رمشا نے اسے گھور کر دیکھا، شاہمیر کو گود میں اٹھا لیا جبکہ رحمان زور سے کہنکا لگا کر ہنس پڑا اور رحمان نے رمشا اور شاہمیر دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ دونوں ہی اس کی پوری دنیا تھے۔ کچھ مہینوں بعد شاہمیر 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت رمشا نوکروں کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جبکہ شاہمیر رحمان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کھیل رہا تھا کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو رحمان اپنے دادا سردار شاہ اور چچا فیض شاہ کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ دادا جان، چچا جان، آپ؟ رحمان نے حیرت سے کہا۔ رحمان میرے پوتے، میں بہت بیمار ہوں۔ مانا کہ ہم تم سے ناراض تھے لیکن یہ تو نہیں کہ تم اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر بھی ہمیں نہ دو۔ یہ کہتے ہوئے سردار شاہ نے شاہمیر کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میرا پوتا، وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ دادا جان، میں تو آپ کو بتا دیتا مگر آپ اور چچا ہی مجھ سے پارو سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے ناراض تھے۔ رحمان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ارے وہ تو پرانی بات ہو گئی بیٹا، پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ فیض شاہ نے یہ کہتے ہوئے رحمان کو گلے لگا لیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم نے پارو سے شادی نہیں کی، لیکن اب تم اور تمہاری بیوی حویلی واپس آ رہے ہو، تمہارا بھی وہاں اتنا ہی حق ہے۔ سردار شاہ نے محبت سے کہا۔ جی ضرور۔ اتنا کہتے ہی رحمان نے کچن کی طرف آواز لگائی۔ رمشا، رمشا، ذرا جلدی آؤ۔ رمشا سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر آئی اور سردار شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی شاہ سے بہت مشکل حالات میں ہوئی تھی مگر اب تم میرے پوتے کی بیوی ہو اور ہمارے خاندان کو وارث بھی دیا ہے تم نے۔ شاہ میر ہمارا وارث ہے، اس لیے آج سے میں تمہیں دل سے اپنی بہو کے روپ میں قبول کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سردار شاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شکریہ دادا جان، آپ جانتے نہیں کہ آپ نے مجھے اپنی بہو مان کر کتنی خوشی دی ہے۔ رمشا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دادا جان، آپ نے میری بیوی کو قبول کر کے مجھے بہت خوش کر دیا۔ رحمان نے آگے بڑھ کر انہیں مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ ہاں ہاں میرے بچے، سردار شاہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ چلو اب جلدی سے سامان پیک کرو، تم لوگ حویلی واپس آ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے فیض شاہ نے ملازمین کو سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں چند دن کے لیے اپنے کام سے چھٹی لے لیتا ہوں۔ میں، رمشا اور شاہمیر، ہم تینوں حویلی چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رحمان نے رمشا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اگلے دن رحمان رمشا اور شاہمیر کے ساتھ گاؤں کی حویلی پہنچا۔ پارو نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جبکہ سب گھر والے رمشا کا پرتپاک استقبال کر رہے تھے۔ حسد کی آگ اس کے دل میں مزید بھڑک اٹھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا شاہ کسی اور کے ساتھ اپنی دنیا بسا چکا تھا۔ رمشا، میں تمہیں شاہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی، قسم کھاتی ہوں، پارو نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ رات کے وقت سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ رحمان اور رمشا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ شاہمیر ملازمہ کی گود میں تھا۔ دادا جان، زمینوں کے معاملات کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ رحمان نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں نے سب دیکھ لیا ہے، سردار شاہ نے جواب دیا۔ اچھا پھر میں کل جا کر ایک بار خود بھی دیکھ لیتا ہوں، رحمان نے کہا۔
भाभी जान जरा सालन पास कर देंगी? साद जो रहमान का चचा जात था रमशा से बोला। साद शुरू से ही आवारा मिजाज लड़का था। रहमान को उसका रमशा से बेतकल्लुफ अंदाज बिल्कुल पसंद न आया। साद तमीज से बात करो, रहमान ने सख्त लहजे में कहा। अरे भाई सॉरी, अगर बुरा लगा हो तो, मैं तो बस बेतकल्लुफ हो रहा था। आखिर भाभी मेरी भी तो भाभी है ना। साद ढिठाई से बोला। अच्छा सब लोग खाने पर तवज्जो दें। सरदार शाह ने बात खत्म कर दी। रात को शाहमीर को सुलाकर जब रमशा बिस्तर पर लेटी तो रहमान भी उसके करीब आ गया और उसे मोहब्बत से अपनी बाहों में ले लिया। रमशा भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके करीब आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो बताओ जान, क्यों ना कुछ रोमांस हो जाए। ये कहते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। रमशा भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। रहमान ने अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और उसका फौलादी सीना, कसरती बाजू कमरे की हल्की रोशनी में साफ नुमाया थे। रमशा ने शर्मा कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा दिया। अरे चेरी, अभी भी शर्मा रही हो? अब तो हमारा बेटा भी है। ये कहते हुए रहमान ने उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़े। रमशा ने बेइख्तियार सिसकी और हल्की आवाज में बोली, शाह कुछ मत बोलना, आज बस मैं और तुम। ये कहते हुए रहमान ने कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया। सुबह के वक्त रमशा शामीर को दलिया खिला रही थी। रहमान पहले ही हवेली के मामलात देखने ज़मीनों पर जा चुका था, जैसा कि सरदार शाह ने उसे कहा था। वो दुपट्टे से बेनियाज बिस्तर पर बैठी अपने बेटे में मगन थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। साद को अंदर दाखिल होते देखकर रमशा ने बेइख्तियार शाहमीर को अपने सीने से लगा लिया। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, अभी शाह कमरे में नहीं है। अच्छी बात नहीं है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में इस कमरे में आए। वो संजीदगी से बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे भेजने की? थोड़ी देर बातें ही तो कर लेते हैं। ये कहते हुए साद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, मगर रमशा ने फौरन अपना हाथ झटक कर उसी हाथ से उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। खबरदार, अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया तो, रमशा ने गुस्से से कहा। साद ने खूनख्वार नजरों से उसे देखा। साली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए। ये कहते हुए उसने रमशा को जोर से बिस्तर पर धक्का दे दिया, मगर इससे पहले कि वो कुछ और करता, अचानक दरवाज़ा खुला और रहमान अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। तूने मेरी बीवी को छूने की हिम्मत कैसे की? ये कहते हुए रहमान ने जोर से साद के पेट पर लात मारी। भाई, इसने खुद मुझे बुलाया था। भाई, मेरा यकीन करें। साद घबरा कर बोला। तेरा यकीन करूं? रहमान ने गुस्से से धाड़ा और उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया। सारे घर वाले ड्राइंग रूम में जमा हो गए। साद सर झुकाए खड़ा था, जबकि सरदार शाह और फैज शाह रहमान के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी सूरत पुरसकून नहीं हो रहा था। इतने में रमशा भी कमरे से बाहर आ गई। बेटा माफ़ कर दो इसे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा, सरदार शाह ने कहा। माफ़ कर दूँ? सीरियसली माफ़ कर दूँ? इस कमीने ने मेरी बीवी पर हाथ डालने की कोशिश की है। अगली बार अगर इसने ऐसा किया तो बोटी बोटी कर दूंगा। आज तो मैं इसे छोड़ दिया, लेकिन बाखुदा अगर इसकी जगह कोई गैर होता तो मैं उसे अपने हाथों से कत्ल कर देता। ये कहते हुए रहमान गुस्से से धम धम करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पारो खामोश खड़ी रही। उसने एक नज़र अपने भाई पर डाली, जो रहमान की मार की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कहा था ना मैंने, वो लड़की बहुत होशियार है। देखो कैसे शाह को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। पारो ने अपने भाई को पानी देते हुए कहा। हाँ बहुत चालाक है, लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, साद ने जनूनी अंदाज में कहा। तो फिर एक हो जाते हैं दोनों बहन भाई, पारो ने मायने खेज अंदाज में कहा। मतलब क्या कहना चाहती हो? साद ने पूछा। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई, तुम्हें रमशा चाहिए और मुझे रहमान, तो क्यों ना उन दोनों को अलग करने के लिए हम एक हो जाएं। पारो ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ साद को आंख मारी। दोनों बहन भाई का कहका लगाकर हंस पड़ी और आने वाले दिनों के लिए ऐसा मंसूबा बनाने लगे जो रहमान और रमशा को एक दूसरे से जुदा कर सकता था।
اس سازش سے بے خبر رمشا اور رحمان اپنے کمرے میں شاہمیر کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھے۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے، مگر یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن جب رحمان شاہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا تو رمشا شاہمیر کو سنبھالتے ہوئے حویلی کی چھت پر آ گئی۔ بابا، شاہمیر شاہمیر نے معصومیت سے کہا تو رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جب سے شاہمیر نے بولنا شروع کیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے رمشا اور رحمان کی پوری دنیا ہی بدل گئی ہو۔ دونوں ہر وقت اس کی ننھی زبان سے نئے نئے الفاظ سننے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ میرے بیبی کو بابا یاد آ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے شاہمیر کے گول مٹول گال پہ در پہ چوم لیے۔ شاہمیر نے منہ بنایا جیسے ماں کا اتنا پیار اسے زیادہ پسند نہ آیا ہو، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ رمشا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، بھابھی۔ اچانک سعد کی آواز پر رمشا چونک اٹھی اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ پچھلا واقعہ وہ ابھی تک بھولی نہیں تھی جب سعد اس کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ خبردار، اگر میرے پاس آنے کی کوشش کی تو پہلے ہی شاہ سے اس دن بہت پٹ چکے ہو، رمشا نے سخت لہجے میں کہا۔ بھابھی، میں تو آج معافی مانگنے آیا ہوں، میں سدھر چکا ہوں، اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں اب کبھی آپ کے قریب نہیں آؤں گا، آپ تو میری بہن جیسی ہیں، سعد مکاری سے بولا اور رمشا کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ معصوم اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھی۔ سعد بھائی، اب معافی نہ مانگیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں، غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، امید ہے آپ ان غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ رمشا نے نرمی سے کہا۔ ہاں، میں واقعی بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، سعد نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شاہمیر کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ رمشا نے ہچکچاتے ہوئے شاہمیر کو اسے دے دیا۔ کتنا پیارا ہے میرا بھتیجا، سعد کھلکھلا کر بولا اور شاہمیر کو اٹھا لیا، جبکہ دور کھڑی قسمت رمشا کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رمشا انجانے میں اپنی قسمت میں جدائی خود لکھ رہی تھی۔ سادہ دل ہونے کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں سعد نے مکمل طور پر رمشا کا اعتماد حاصل کر لیا تھا اور رمشا اس کی باتوں میں یقین کرنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنا بڑا بھائی مانتی تھی، بلکہ شاید وہ یہ بھول رہی تھی کہ ہر شخص یا ہر بھائی کہنے والا واقعی بھائی نہیں ہوتا۔ سعد بھائی، مجھے رحمان کی برتھ ڈے کے لیے سرپرائز پلان کرنا ہے، ان کی سالگرہ آنے والی ہے اور وہ بھی چند دنوں میں شہر سے واپس آ جائیں گے۔ رمشا نے سادگی سے کہا۔ ارے ہاں بھابھی، ضرور، میں آپ کی مدد کروں گا، سعد کمینگی سے بولا۔ شکریہ بھائی، رمشا نے معصومیت سے کہا اور شاہمیر کو گود میں لیے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ سعد اور اس کی بہن پارو اس کی زندگی تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شام کے وقت شاہمیر کو سلا کر رمشا اپنے کمرے میں رحمان کی سالگرہ کے لیے ہر چیز بڑی احتیاط سے سجا رہی تھی۔ سعد بھی بظاہر اس کی مدد کر رہا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، ملازمین کو بھی سعد نے چھٹی دے دی تھی، جبکہ باقی سب گاؤں میں ایک شادی پر گئے ہوئے تھے۔ دوسری طرف منصوبے کے مطابق پارو نے رحمان کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ رحمان شاہ، بڑا غرور تھا نا تمہیں کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی بلکہ ایک پاک صاف لڑکی سے شادی کی ہے، تو آؤ حویلی میں آ کر اپنی اس پاک صاف بیوی کی کرتوتیں دیکھ لو۔ وہ میرے بھائی کے ساتھ تمہارے اور گھر والوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف جب رحمان نے پارو کا پیغام پڑھا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، مگر اسے ہی اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ نہیں، میری رمشا ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا اور اسے رمشا پر پورا یقین تھا۔ وہ پوری رفتار سے گاڑی دوڑاتا ہوا شہر سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی رمشا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات کبھی کس رخ اختیار کر لیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آخر کار گاڑی شاہ حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رمشا، رمشا، وہ بلند آواز میں پکارتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا جو منظر اس نے دیکھا اس کی دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔
اس کا پورا وجود انگارہ بن گیا تھا۔ سامنے اس کی رمشا، اس کی بیوی، جسے وہ پاک صاف سمجھتا تھا، بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا اور وہ کمینہ سعد اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ سعد کے ہاتھ میں رمشا کا دوپٹہ تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، وہ غصے سے چلایا۔ شاہ میری بات سنیں، یقین کریں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ پلیز پلیز مجھ پر یقین کریں، وہ روتے ہوئے بولی۔ خاموش بدکردار عورت، میں تجھے کوٹھے سے اٹھا کر یہاں لایا، لیکن آخر دکھا دی نا تو نے اپنی کوٹھے والی اوقات۔ تم ہو ہی کوٹھے والے کی پیدائش۔ یہ کہتے ہی رحمان نے رمشا کی گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ رمشا زمین پر گر گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ تو صرف شاہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ اس پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا؟ شاہ پلیز میری بات مانیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں شاہ میر کی قسم کھاتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ رمشا، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب انہیں پتہ چل گیا نا تو بتا ہی دیتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں شاہ بھائی، میں اور رمشا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ رمشا نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، بس وہ مجھ سے محبت کر بیٹھی۔ سعد زہر اگلتے ہوئے مسلسل جھوٹ بول رہا تھا اور رمشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ نہیں، ان کی بات کا یقین نہ کریں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم تو آپ کے سالگرہ کی تیاری کر رہے تھے۔ پلیز سعد بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ گڑ گڑا کر منت کر رہی تھی، مگر رحمان پر تو جیسے خون سوار تھا۔ خبردار اگر اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تم جیسی عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے تمہیں پیار دیا، عزت دی، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں رحمان شاہ تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، سردار شاہ کمرے میں داخل ہوئے اور اسے روک دیا۔ رحمان، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے پورے خاندان میں آج تک کسی نے کسی کو طلاق نہیں دی۔ اس عورت کو یہاں سے نکال دو۔ شاہ میر کو یہیں رہنے دو، وہ ہمارا وارث ہے، اور جہاں تک سعد کی بات ہے اس کی سزا ہم خود طے کریں گے۔ آخر وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے۔ رمشا نے صدمے سے رحمان کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ دے گا؟ اسے گھر سے نکال دے گا؟ اسے شاہ میر پھر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا ہی کیا۔ رحمان نے صفاقی سے رمشا کو حویلی کے دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، تم جیسی بد چلن عورت کی نہ میرے گھر میں کوئی جگہ ہے اور نہ میرے دل میں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پوری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی۔ نہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور نہ ہی تمہیں تمہارے آشنا کے ساتھ بھاگنے دوں گا۔ بے رحمی سے یہ کہتے ہوئے اس نے حویلی کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اندر شاہ میر ملازمہ کی گود میں مسلسل رو رہا تھا، جیسے وہ جان گیا ہو کہ اس کی ماں اس سے ہمیشہ کے لیے دور کی جا رہی ہے۔ چپ کراؤ اسے، رحمان ملازمہ پر دھاڑا اور اپنے کمرے میں جا کر ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگا۔ اس پر جنون طاری تھا۔ اسے یہی یقین تھا کہ اس کی رمشا بے وفا نکلی۔ وہ یہی خیال اس کے دل کو اندر سے چیر رہا تھا۔ دوسری طرف رمشا تیز بارش میں تنہا سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب وہ کہاں جائے گی، کیونکہ اس دنیا میں شاہ کے سوا اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ بھی اس کے لیے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بغیر شاہ میر کا کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ وہ بارش میں اکیلی چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور وہ بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑی۔ گاڑی میں سے ایک آدمی اور ایک عورت باہر نکلے۔ اوہ، لگتا ہے تم نے اسے ٹکر مار دی، عورت نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، میں نے نہیں ماری، پہلے چیک کرو، شاید ٹھیک ہو، آدمی نے فوراً کہا اور دونوں اس کے قریب آ گئے۔ سانسیں چل رہی ہیں، عورت نے اطمینان سے کہا۔ آدمی نے رمشا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے گیا، جبکہ عورت بھی اس کے پیچھے چلتی۔ رمشا آہستہ آہستہ آنکھیں کھولے تو خود کو ایک عالی شان کمرے میں پایا۔ یہ جگہ اسے اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹا اٹھ گئی تم؟
इतने में एक शफीक खातून अंदर आईं, जिनके चेहरे से ममता बरस रही थी। आंटी, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? वो घबरा कर बोली। बेटा, मुझे और मेरे बेटे को तुम सड़क पर बेहोश मिली थी, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। वैसे मेरा नाम सायरा बेगम है। ये कहते हुए सायरा बेगम ने उसे पानी का गिलास दिया। शुक्रिया। रमशा ने गिलास पकड़कर यकदम पानी पी लिया, जैसे न जाने कितने दिनों से प्यासी हो। बेटा, देखने से तो तुम किसी अच्छे घराने की लगती हो, पर यहाँ कैसे पहुंची? सायरा बेगम ने नरमी से पूछा। बस आंटी, जिंदगी के हालात इंसान को कहाँ से कहाँ ले आते हैं। वो मायूसी से बोली। हाँ, ये तो है, लेकिन हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है, मायूसी कुफर है। अल्लाह ताला ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। साहिरा बेगम ने मोहब्बत से कहा। सच में? रमशा ने हैरत से पूछा। हाँ, बिल्कुल सच। साहिरा बेगम खिलखिलाकर हंसी। अच्छा, इनसे मिलो। ये मेरा बेटा जहांगीर खान है। माफ़ करना, मैं तारुफ करवाना ही भूल गई थी। ये कहते हुए उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां 6 फुट लंबा वजिहा मर्द रमशा को खामोश नज़रों से देख रहा था। अस्सलामु अलैकुम, रमशा ने धीरे से कहा और अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। वालेकुम अस्सलाम, जहांगीर मुख्तसर जवाब देकर दूसरे कमरे की तरफ चला गया। बुरा न मानना बेटा, बस ये थोड़ा संजीदा मिजाज है। साहिरा बेगम मुस्कुरा कर बोली। अरे नहीं आंटी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। उल्टा मैं तो आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ रहने की जगह दी। बहुत शुक्रिया, रमशा ने ममनूनियत से कहा। बेटा, तुम्हें अपने बारे में कुछ याद है? तुम्हारा घर, तुम्हारे लोग, तुम्हारा ख़ानदान, ताकि हम उनसे रब्ता कर सकें और उन्हें बता सकें कि तुम यहाँ पर हो। सारा बेगम ने संजीदगी से पूछा। नहीं आंटी, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। वो सर्द लहजे में बोली और खड़ी हो गई। वाकई अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, क्योंकि जो एक अपना था, उसी ने उसे घर से निकाल दिया था। उस पर यकीन नहीं किया था। उसके लिए वो रिश्ता भी अब मर चुका था। अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी, उसने दिल ही दिल में खुद से कहा और बात बदलने लगी। मगर दिल के किसी कोने में उदासी अब भी मौजूद थी। ना वो अपने बेटे के पास थी और ना ही अपने शौहर के, जिसने एक लम्हे में उस पर से अपना यकीन उठा लिया था। शाह की याद आते ही उसकी नीली आंखें फिर से आंसुओं से भीग गई। कुछ दिनों बाद रमशा सायरा बेगम के घर में घुल मिल गई थी। जहांगीर उससे ज़्यादा बात तो नहीं करता था, मगर वो बुरा इंसान भी नहीं था। रमशा बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो। लीजिए आंटी, मैं भी अभी अभी यही सोच रही थी कि अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूं। मैंने बस इंटर तक ही पढ़ा है। ये कहते हुए रमशा ने अपने हाथों की लकीरों की तरफ देखा। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो, और अगर अल्लाह ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह तुम बहुत आगे जाओगी। सायरा बेगम ने मोहब्बत से कहा और उसके माथे पर बोसा दे दिया। दिन गुजरते जा रहे थे और रमशा अपनी पढ़ाई में पूरी तरह मसरूफ़ हो चुकी थी। वो कई बार शाह और शाहमीर को याद करके तड़पती थी, मगर फिर अपने दिल को ये तसल्ली दे देती थी कि वो बेकसूर है। उन सब में उनका क्या कसूर? दूसरी तरफ शाह हवेली में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रहमान ने खुद को मुकम्मल तौर पर काम में मसरूफ़ कर लिया। वो शाहमीर को भी ज़्यादा वक्त नहीं देता था, इसलिए शाहमीर ज़्यादातर मुलाजमों के पास ही रहता। सरदार शाह से अपने पोते की ये हालत देखी न जाती थी, इसलिए एक रात वो रहमान के कमरे में आए। बेटा, कब तक ऐसे चलेगा? कब तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहोगे? उस बदचलन औरत को गए हुए कई माह गुजर चुके हैं और अब तक वो कहीं ऐश कर रही होगी, जबकि तुम अभी तक उसी के गम में मुब्तला हो। सरदार शाह ने बेरहमी से कहा। दादा जान प्लीज़, मैं उसके नाम से भी नफ़रत करता हूँ। ये कहते हुए रहमान ने सिगरेट सुलगा लिया। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो। शामिर को एक माँ की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम पारो से निकाह कर लो तो बहुत बेहतर होगा। तुम तो जानती हो वो बचपन से तुम्हारे नाम पर बैठी है। तुम ही इस बदकिरदार औरत को हमारे घर लेकर आए थे, वरना आज और तुम और पारो एक होते। दादा जान प्लीज़ नहीं, रहमान ने थके हुए लहजे में कहा।
رحمان، اس معاملے میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنی جائے گی۔ تم پارو سے نکاح کرو گے، یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ پہلے میں تمہاری بات مان کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سردار شاہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ رحمان صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ شاہ میر کو بھی ایک ماں کی ضرورت تھی۔ اگر تم بے وفا ہو تو میں بھی بے وفا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رمشا کی تصویر کو دیکھا، جسے اس نے آج تک اپنی دراز میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شاہ حویلی میں پارو اور رحمان کی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پارو مسکراتے ہوئے سعد سے بولی، سعد بھائی، آخر کار تم نے اس رمشا کا پتہ صاف کر ہی دیا رحمان کی زندگی سے۔ دونوں بہن بھائی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ دروازے کے باہر کھڑا رحمان شاہ ان کی ایک ایک بات سن چکا تھا۔ صدمے سے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میری چیری معصوم تھی۔ وہ دیوانہ وار چیختا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا اور پارو کی گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ سعد فوراً اپنی بہن کے بچاؤ کے لیے آگے بڑھا، مگر رحمان اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے گھونسوں پر گھونسے مارنے لگا۔ تم دونوں نے میری رمشا پر بہتان لگایا، میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں، مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا سعد کو بے دردی سے مارتا چلا گیا۔ سارے گھر والے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ کیا ہو گیا ہے رحمان؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا مار ڈالو گے اسے؟ چھوڑو اسے۔ فیضان صاحب اپنے بیٹے کو رحمان سے بچاتے ہوئے بولے، ہاں مار ڈالوں گا آپ کے بچوں کو، انہوں نے میری شادی شدہ زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، میری رمشا پر جھوٹا الزام لگایا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اگر میری رمشا مجھے واپس نہ ملی تو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاہ میر، شاہ رمشا وہ پاگلوں کی طرح ہر جگہ رمشا کو ڈھونڈ رہا تھا، جہاں جہاں وہ ڈھونڈ سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس پارک میں بھی گیا جہاں وہ اسے پہلی بار ملی تھی، لیکن اسے رمشا کہیں نہ ملی۔ آخر کار تھک ہار کر رحمان نے مسجد کا رخ کیا، جہاں ہر فریاد سنی جاتی ہے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس نے بھی تو گناہ کیا تھا، بہتان پر یقین کر کے۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، پلیز میری رمشا مجھے واپس لوٹا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب اپنی جان سے بھی زیادہ چاہوں گا۔ وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ اگر کوئی اسے اس وقت دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ وہی رحمان شاہ ہے جو کسی کے سامنے جھکتا تک نہیں تھا۔ آج وہ اپنے رب کے حضور اپنی محبت کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ بہت اداس لگتے ہو، کچھ کھو دیا ہے کیا؟ ایک بوڑھے بابا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کھو چکا ہوں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز، اپنے ہی ہاتھوں سے، وہ بے بسی سے بولا۔ فکر مت کرو، واپس مل جائے گی، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، بابا نے شفقت سے کہا۔ رحمان اپنی آفس جانے کے لیے گاڑی میں نکلا ہی تھا کہ اچانک اسے ایک جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے موجود گرلز کالج کی طرف دیکھا، جہاں بہت سی لڑکیاں اندر جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ یہ تو رمشا ہے، وہ تو اسے ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اسے زور سے گلے لگا گیا۔ رمشا، میری رمشا، تم مجھے مل گئی، میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بار بار اس کا چہرہ چومنے لگا، جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ چھوڑیے مجھے، میں تو بدکردار ہوں نا آپ کے لیے، پھر اب مجھے کیوں چھو رہی ہیں؟ رمشا نے صفاق لہجے میں کہا اور اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت غلط تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ معاف؟ اور وہ بھی آپ کو؟ کبھی نہیں، رمشا نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ میں اپنی جان لے لوں گا اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے ہوئے رحمان نے اپنی بندوق نکالی اور اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔ رمشا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، وہ چیختی ہوئی بولی اور دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آخر وہ بھی تو اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی رحمان اس سے کرتا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آج اتنی آزمائشوں، غلط فہمی اور جدائیوں کے بعد
دو محبت کرنے والے پھر ایک ہو چکے تھے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے جو ہر امتحان کے بعد اپنے راستے تلاش کر لیتی ہے۔